علیہ وسلم لا تسبوا الدیک فإنہ یوقظ للصلاۃ۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مرغے کو برا بھلا مت کہو اس لیے کہ یہ نماز کے لیے جگاتا ہے۔ یہ حضرت زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں۔ ابو داؤد شریف کی یہ روایت ہے، اس میں آپ نے فرمایا کہ مرغ کو برا بھلا مت کہو اس لیے کہ یہ نماز کے لیے جگاتا ہے، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی دی ہے کہ یہ جب فجر کا وقت ہوتا ہے، تہجد کا وقت ہوتا ہے، تو یہ اس وقت اپنے مالک کو، اس گھر والے کو نماز کے لیے جگاتا ہے۔ تو اس کی یہ خوبی ایسی ہے، اس کا یہ عمل اور یہ کام ایسا ہے جس کی وجہ سے اس کو برا بھلا کہنا یہ ٹھیک نہیں ہے، ناجائز ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں کسی شخص نے مرغ کے بارے میں ایسی ہی کوئی بات کی، یعنی کوئی برا کہا، کوئی لعن طعن کیا، کوئی لعنت کی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، اور ساتھ ہی آپ نے یہ فرمایا کہ یہ نماز کے لیے جگاتا ہے۔ اس حدیث کی تشریح کے اندر محدثین نے ایک بات لکھی ہے جو ہمارے سمجھنے کی ہے اور بہت اہم ہے، وہ یہ کہ مرغ کے بارے میں یہ بات اس لیے کہی گئی کہ یہ نماز کے لیے جگاتا ہے، لہٰذا اس کو برا بھلا مت کہو۔ محدثین نے لکھا ہے، اس مؤذن کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو آپ کو 5 وقت کی نماز کے لیے بلاتا ہے، جو 5 وقت کی نماز کے لیے اذان دے کر آپ کو بلاتا ہے، اللہ کے گھر کی طرف حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہتا ہے، تو اس کو برا بھلا کہنا یہ کتنا بڑا گناہ ہوگا اور یہ کتنی بری بات ہوگی کہ جب ایک مرغے کے بارے میں یہ حکم ہے، اس کے اس عمل کی وجہ سے، اور پھر جو عالم دین، جو مولوی صاحب، جو امام صاحب کسی کو دین کی بات بتا رہا ہے، جو استاد کسی کو قرآن سکھا رہا ہے، حدیث سکھا رہا ہے، دین کی تعلیم دے رہا ہے، کوئی کسی کو دین کی تبلیغ کر رہا ہے، دین کی نشر و اشاعت کر رہا ہے، ان کی آنے والی نسلوں کی حفاظت کر رہا ہے، ان کے لیے دین کو محفوظ بنا کر جا رہا ہے، ان کو برا بھلا کہنے کا کیا حکم ہوگا؟ یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ ہمارے معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے دین کی بقا کا ذریعہ اس امت کے علماء کو بنایا ہے۔ اس امت کے علماء نے یہ ذمہ داری اٹھائی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ مَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ۔ انبیاء دراہم اور دنانیر چھوڑ کر نہیں جاتے، انبیاء علم چھوڑ کر جاتے ہیں۔ انبیاء کی میراث علم ہوتی ہے، اور اس میراث کو حاصل کرنے والے علماء ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو ہمارے معاشرے میں چلن ہے، یہ جو رواج ہے، یہ جو کلچر ہے، جو ظاہر ہے کہ ہمیں میڈیا نے دیا ہے، اور میڈیا کو مغرب نے دیا ہے۔ میڈیا ہمیں وہ کچھ دکھاتا ہے جس کے اس کو پیسے ملتے ہیں۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، یہ آج کے معاشرے کا بچہ جانتا ہے کہ وہی چیز آپ کو اسکرین پر نظر آئے گی، وہی چیز آپ کو دکھائی جائے گی جس کے حوالے سے ان کو فنڈنگ ہوگی۔ آپ ان کو فنڈ دیں، آپ کی بات بتائیں گے، دشمن فنڈ دے گا، ان کی بات بتائے گا۔ تو ظاہر ہے دشمن کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ ہماری آنے والی نسلوں کی طرف دین منتقل ہو، وہ یہ نہیں چاہتا کہ ہماری نسلیں قرآن سمجھیں، وہ یہ نہیں چاہتا کہ ہماری نسلیں مسجد سے قریب ہوں، قرآن اور حدیث سے قریب ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ اتنا بے وقوف تو دشمن نہیں کہ وہ آپ کو یہ کہے کہ قرآن نہیں پڑھو، اتنا تو وہ بے وقوف نہیں کہ وہ آپ کو یہ کہے کہ حدیث نہیں پڑھو۔ ظاہر ہے وہ وار قرآن اور حدیث پر تو نہیں کرتا۔ اشفاق احمد نے لکھا تھا کہ جو لوگ اللہ کو گالی دینا چاہتے ہیں اور براہ راست اللہ کو گالی نہیں دے سکتے، تو وہ مولوی کو گالی دیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کو کوئی گالی دے گا تو کوئی پکڑ کے اس کی گردن ہی اڑا دے گا۔ لیکن مولوی جو بات کرتا ہے اپنے گھر کی کوئی بات نہیں کرتا، اپنا کوئی فلسفہ، کوئی منطق نہیں جھاڑتا کسی کے سامنے۔ تو یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر ہم نے اس طبقے کو اتنا ہلکا لیا ہوا ہے، جس کا کسی پر بس نہیں چلتا،
جس کی کوئی بات نہیں سنتا وہ آ کر امام کو اپنی ساری باتیں سنائے گا. گھر میں جس کی کوئی نہیں سنتا وہ آئے گا اور امام کے سامنے شروع ہو جائے گا ایسا ہے فلانا ہے ڈمکانا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری نظروں میں کوئی وقت نہیں ہے, کوئی حیثیت نہیں ہے. ہمارا ایک دوست ہے وہ کہا کرتا ہے کہ لوگوں نے مسجد کے امام کو سب پورے محلے والوں کی بیوی ہوتی ہے, امام پورے محلے والوں کی مشترکہ بیوی ہے. جس کا جو جی میں آئے گا, جس کے جو ذہن میں آئے گا آ کے امام کے پاس شروع ہو جائے گا جناب والا, جو اس کے جی میں آئے جو کچھ بولنا چاہے بول کے چلا جائے گا. یہ در حقیقت اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ ہمارے دل میں دین کی اہمیت کتنی ہے, اور اس دین کی وجہ سے جو دین پڑھانے والے لوگ ہیں ان کی اہمیت ہماری زندگی میں اور ہماری نظر میں کتنی ہے. تو جب حدیث شریف کے اندر اس چیز سے منع کیا گیا کہ ایک مرغ کو برا بھلا مت کہو کہ یہ نماز کے لیے جگاتا ہے, تو جو پوری امت کو, پوری نسل کو, پوری قوم کو دین کی تعلیم دیتے ہیں, جو ان کی طرف دین منتقل کرتے ہیں, قرآن اور حدیث کا علم منتقل کرتے ہیں, ان پر بیٹھ کر تبصرے کرتے رہنا, ان کو برا بھلا کہنا, یہ کہاں کا انصاف ہے اور یہ کہاں دین میں جائز ہو سکتا ہے؟ ایک عرب عالم کا قول ہے, غالباً علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کا قول ہے, ان لحوم العلماء مسمومۃ, کہ علماء کا گوشت زہریلا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ غیبت کو قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ غیبت کرنے والا اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھاتا ہے. انہوں نے اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے کہا ہے کہ علماء کا گوشت زہریلا ہوتا ہے. زہریلا ہونے کا مطلب یہ کہ اگر علماء کی غیبت کریں گے, ان لوگوں کی غیبت میں مبتلا ہوں گے جو دین کی خدمت کر رہے ہیں, تو یہ زہریلا کام ہے. اور اس زہر کا اثر یہ ہوتا ہے کہ یا تو انسان خود دین سے محروم ہو جاتا ہے یا اس کی نسلیں دین سے محروم ہو جاتی ہیں. اور یہ کوئی غیبی باتیں, کوئی ہوائی باتیں نہیں ہیں. دنیا کے اندر ایسے ممالک موجود ہیں, آپ اگر جا کر دیکھیں کہ جن کے آباء و اجداد نے دین کی تبلیغ کی ہے, جنہوں نے ہم تک یہ دین پہنچایا ہے, آج ان کے صرف نام اسلامی ہیں, ان کو پتہ نہیں کہ اسلام کیا ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے معاشرے سے مولوی کا وجود ختم کیا گیا ہے, ان کے معاشرے سے مدرسے کا وجود ختم کیا گیا ہے. وہاں دین کی خدمت کرنے کو, دین کی خدمت کرنے والے کو ایک تانا اور ایک گالی بنا دیا گیا. آج ان کی نسلوں کے پاس قرآن نہیں ہے. اگر ہم نے بھی یہی کیا اس طبقے کے ساتھ, اگرچہ اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں ہے, اللہ اپنے دین کی حفاظت خود کرے گا, اللہ نے اس کی ذمہ داری لی ہے, انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. لیکن جو شخص اس حوصلہ شکنی میں شریک ہوا ہے, جو شخص دین کی خدمت کرنے والوں کے خلاف بولنے میں شریک ہوا ہے, کم از کم اس نے تو اپنا وزن اس پلڑے میں ڈال دیا, اس نے تو اپنے آپ کو شو کر دیا کہ میں اس گروپ میں ہوں یا اس گروپ میں ہوں. تو پھر اللہ جانے اور وہ جانے, دین کسی کا محتاج نہیں. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم منہ پھیرو گے مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں, میں کسی اور قوم کو لے آؤں گا, وہ تم سے اچھا اس دین کی خدمت کر لیں گے. اصل بات انسان کی ذات پر ہے کہ اس نے اپنا وزن کس پلڑے میں ڈالا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی اور دین کی خدمت کرنے والوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.